الرحمن الرحیم۔ دوران سفر بجلی بن کر کے گری یہ خبر کہ ملک کے عظیم عالم دین حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر عادل خان صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس خبر نے یقیناً ملک نہیں باہر کی دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں میں کہوں کیا، کس سے کہوں، کس سے میں بات کروں۔ یہ کوئی پہلا قتل نہیں ہے، اس سے پہلے ہمارے ہزاروں قائدین اور کارکنان جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ قاتل ان کے بھی آج تک دندناتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا محرم امن سے نہیں گزرے گا، محرم خطرناک ہوگا، محرم نامعلوم باہر کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ آئے ہوئے لوگ جب تمہیں پتا تھا تو ان کو چھپا کر کے کہاں رکھا ہوا تھا؟ محرم تو امن کے ساتھ گزر گیا، گستاخوں نے گستاخیاں کی۔ لاہور میں حضرات صحابہ کرام کی گستاخی ہوئی، اسلام آباد میں ہوئی، کراچی میں ہوئی، پیدر پہ ہوئیں، اور کل گزشتہ میرپور خاص میں ہوئیں۔ یہ گستاخیاں ہوئیں۔ گورنمنٹ کے ذمہ داروں، ملکی سلامتی کے ذمہ داروں، کتنے گستاخوں کو تم نے گرفتار کیا؟ مولانا ڈاکٹر عادل خان سمیت ہمارے اہل سنت والجماعت کے تمام ذمہ داران نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ملک میں ایسا قانون بننا چاہیے جس کے ذریعے سے اصحاب پیغمبر کی گستاخی کو، یعنی مقدسات کی گستاخی کو روکا جا سکے۔ نہ کوئی گستاخ گرفتار ہو سکا، نہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہو سکی۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے پھر ایک بڑے عالم دین کو تڑپا کر کے شہید کر دیا۔ حکمرانوں، ملکی سلامتی کے ذمہ داروں، صبر کی ایک حد ہوا کرتی ہے، صبر کے پیمانے کبھی کبھی لبریز ہو جایا کرتے ہیں۔ میں کہہ دیتا ہوں جملہ بس، نوجوانوں صبر تو تم نے کرنا ہے، ہمارا تعلق ماتم کرنے والوں سے نہیں ہے، ہمیں قرآن کا حکم صبر کرنے کا ہی ہے، ہم صبر کریں گے۔ مگر حکمرانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مجھے بتلاؤ تمہیں کتنی قربانی چاہیے، تمہیں کتنے سر چاہیے، تمہیں کتنے نوجوان چاہیے؟ ہم اپنے بچوں کو لے کر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لے کر میدان میں آ جائیں گے۔ بموں سے اڑا دو، گولیوں سے اڑا دو، ہم جام شہادت نوش کر جائیں گے، مگر ہمارا مطالبہ پھر بھی یہی رہے گا کہ اصحاب پیغمبر، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات کو آئینی تحفظ دے دیا جائے۔ بس یہ میرا سوال ہے، میں اس سوال کے جواب کے انتظار میں ہوں۔